بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تھیوری ہو اور اس پہ کسی نے عمل نہ کیا ہو۔ کوئی غریب باقی نہیں رہا اس دور میں جب پوری دنیا بھی مولا کی نہیں تھی۔ عالم اسلام میں بھی منافقین اور ناقصین بہت تھے۔ امیر المومنین کو جنگوں میں بہت زیادہ الجھا کر رکھا، لیکن جب امام زمانہ تشریف لائیں گے دو قسم کی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام کی تلوار بہت چلے گی، ہزاروں لوگوں کو قتل کریں گے، ہر 10 میں سے 9 کو قتل کر دیں گے۔ ایک اس قسم کی روایت ملتی ہے، اس قسم کی کافی روایت۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو عدل و انصاف سے پر کرنا نہیں ہے، یہ تو ختم کرنا ہے۔ یہ تو کیسا انصاف ہوا؟ اگر میں سب کو ختم کر دوں اور کہوں 10 کو قتل کر دیا، ایک اچھا باقی رہ گیا تو عدل و انصاف سے یہ تو نہیں عدل انصاف، ایسا نہیں ہے۔ امام کے زمانے میں جنگ سے نہیں، علم سے، حلم سے، امام کے کمال کو دیکھ کر، امام کے جمال کو دیکھ کر سب امام پر ایمان لائیں گے۔ جانتے پہلے کون امام پر ایمان لائے گا اور آخر میں کون لائے گا؟ جو نان مسلمز ہیں، جو مولا مولا نہیں کہتے، جو اپنے آپ کو منتظر نہیں کہتے، وہ پہلے ایمان لائیں۔ اور یہ جو ابھی اپنے آپ کو منتظرین کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت بعد میں آخر میں ایمان لائیں۔ تاریخ میں پہلے ہوا نہیں ہوا ایسا؟ یہود و نصارہ منتظرین میں سے تھے یا نہیں تھے؟ رسول خدا کے منتظر تھے۔ وہ اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ میں، اطراف مدینہ میں صرف اس لیے آباد ہوئے تھے۔ آپ وطن چھوڑ کے وہاں مکہ میں آباد ہوئے ہیں امام کے لیے؟ نہیں، وہ سب کو چھوڑ کے وہاں اس لیے آباد تھے، جو آنے والا آئے گا تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اوس و خزرج سے کہتے تھے یہ نا، ابھی تم ظلم کر لو، لیکن جب وہ آنے والا آئے گا پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن جب آنے والا آیا اس کو پہچانتے بھی تھے، کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ان کی اپنی دکان خراب ہوتی تھی۔ امام بھی جب تشریف لائیں گے سب پہچان لیں گے، اور جو زیادہ علم دوست ہوگا، جو علم جتنی ترقی پہ ہوگا، امام کا علم دیکھ کے وہ پہلے ایمان لائے گا۔ امام جنگ سے سب کو تسلیم نہیں کریں گے، خون بہا کر حکومت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ پیار سے، محبت سے، اپنے جمال کو دکھا کر حکومت حاصل کریں گے۔ صرف اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دو حکومتیں ہیں، ان دو حکومتوں میں تسلسل ہے۔ وہ حکومت امیر المومنین جاری و ساری ہے، اور وہ حکومت پہنچے گی یوسف زہرا تک۔ وہ حکومت اس وقت 50 ملکوں پہ تھی، یہ حکومت ابھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قلوب پر ہے، انسانوں کے دلوں پر یہ حکومت ابھی قائم و دائم ہے۔ امام موجود ہیں، امام حکمران ہیں، لیکن یہ حکمرانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور امام کے ظہور سے خدا کے صفات اور اسماء کا ظہور ہوگا۔ کل عرض کیا، اگر یہ آپ سمجھ سکیں اس کو، افضل عبادت امتی انتظار فرج اللہ، اللہ کی صفات اور اسماء کی تجلی کے منتظر ہونا۔ اس لیے کہ جب امام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور جو حکومت تشکیل پائے گی، اس حکومت کی تڑپ دل میں ہونی چاہیے۔ تو ہم ابھی بھی امام کی رعایا میں سے ہیں۔ ابھی ہم کس کو مانتے ہیں؟ ابھی ہمارا حکمران کون ہے؟ ابھی ہمارا مولا کون ہے؟ ابھی ہمارا آقا کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔